اگلی بار جنگ ہوئی تو محدود نہیں انتہائی وسیع ہوگی. فیلڈ مارشل جنرل آصم منیر نے دشمن پر واضح کر دیا. مارکا کی پہلی سالگرہ پر جی ایچ کیو میں خصوصی تقریب سے خطاب میں کہا مارکا کوئی روایتی جنگ نہیں تھی بلکہ دو نظریات کے درمیان فیصلہ کن مارکا تھا. اللہ کی فضل سے حق غالب آیا اور باطل شکست سے دوچار ہوا. بھارت سمجھتا تھا وہ پاکستان کو عسکری اور سفارتی طور پر تنہا کر دے گا. اس کے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے. بری بحری اور فضائی افواج کی پیشہ ورانہ مہارت نے دشمن کو پسپائی پر مجبور کیا. مضبوط دفاعی صلاحیت اور قومی عزم کو دیکھتے ہوئے بھارت نے جنگ بندی کی خواہش مختلف عالمی اور بیرونی قوتوں کے ذریعے ظاہر کی. شکست خوردہ بھارت نے امریکہ کی سیاسی قیادت کے ذریعے ثالثی کی پیشکش کی جسے پاکستان نے خطے میں امن کے وسیع تر مفاد میں قبول کیا. الحمدللہ پاکستان کا دفاع آج کسی بھی بیرونی جارحیت کے خلاف مکمل طور پر ناقابل تسخیر ہے. پاکستان خطے میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے اور مؤثر دفاعی حکمت عملی پر کاربند ہے. پاکستان اور اس کی افواج نہ پہلے کسی دباؤ سے مرعوب ہوئی اور نہ آئندہ ہوں گی. فیلڈ مارشل نے بتایا کہ پاک فضائیہ کی قائدانہ حکمت عملی نے فضائی محاذ پر اہم کامیابیاں حاصل کی. پاک بحرین نے سمندری حدود کی مکمل نگرانی اور دفاع کو یقینی بنایا. فتح میزائل سسٹم اور پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کے 26 سے زائد اہم عسکری اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا. جنگ میں بھارت کو شدید جانی اور مالی نقصان ہوا. اثر آنے والے وقتوں تک محسوس کیا جاتا رہے گا. افواج پاکستان کی ان صلاحیتوں نے یہ ثابت کیا جب قوم متحد ہو تو کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی. روایتی جنگیں ماضی کا حصہ بن رہی ہیں. مستقبل کی جنگیں ملٹی ڈومین آپریشنز پر مشتمل ہوں گی جن میں سائبر، الیکٹرانک وارفیئر، ڈرون ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کلیدی کردار ادا کریں گی. چیلنجز کے پیش نظر افواج پاکستان کو مزید جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز قائم کیا گیا. اسپیس پروگرام کو بھی وسعت دی جا رہی ہے. آرمی راکٹ فورس کمانڈ اور جدید ہتھیاروں کے حصول سمیت فتح میزائل سیریز اور نئے جنگی جہازوں کی شمولیت اسی دفاعی ویژن کا حصہ ہے. فیلڈ مارشل کا پاکستان پر اعتماد کرنے پر صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر. کہا پاکستان نے امریکہ اور ایران کی قیادت سمیت مختلف عالمی رہنماؤں کے ساتھ رابطوں میں مثبت کردار ادا کیا. ٹرمپ نے ان مذاکراتی کوششوں میں پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا. گزشتہ سال کے دوران پاکستان کے قومی وقار میں نمایاں اضافہ ہوا. جو ممالک ماضی میں پاکستان پر اعتراضات کرتے تھے وہ آج اس کے قریبی شراکت داروں میں شامل ہیں. پاکستان نے اپنی سفارتی کوششوں کے ذریعے لبنان میں جنگ بندی کے عمل میں اہم کردار ادا کیا. فلسطین میں امن کے لیے بھی بھرپور حمایت جاری رکھی. ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے قیام تک اپنی کوششیں جاری رکھیں گے. پاکستان کی ہر قومی داستان کشمیر کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے. پاکستان ہر فورم پر کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے آواز بلند کرتا رہے گا اور ان کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا. روایتی میدان جنگ میں ناکامی کے بعد بھارت نے اپنی پرانی ریاستی پالیسی کے تحت دہشت گردی کی سرپرستی کا راستہ اپنایا. ایک بار پھر خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی. فیلڈ مارشل نے کہا یہ دہشت گردی نہ صرف بھارت بلکہ افغانستان کی سرزمین سے بھی جاری ہے. پاکستان نے افغانستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو دہشت گرد گروہوں خصوصاً فتنہ الخارج اور فتنہ بھارت کے عناصر سے پاک کرے اور دہشت گردی کے مراکز کا مکمل خاتمہ یقینی بنائے. جس طرح پاکستان نے روایتی جنگ میں دشمن کو شکست دی اسی طرح قومی اتحاد، حکومتی اداروں اور عوام کے عزم کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی جلد اپنے منطقی انجام تک پہنچائی جائے گی. مارکا حق کی فتح کا ایک سال مکمل. جی ایچ کیو راولپنڈی میں پروقار تقریب. فیلڈ مارشل سید آصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے یادگار شہداء پر پھول رکھے. تینوں مسلح افواج کے چاقو چوبند دستوں نے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصم منیر کو سلامی دی. کراچی میں ڈاک یارڈ پر مارکا حق کے حوالے سے تقریب. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ مہمان خصوصی تھے. وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی نے تقریب سے خطاب میں کہا مارکا حق میں پاکستان کو تاریخی فتح نصیب ہوئی. افواج پاکستان نے اپنے سے کئی بڑے دشمن کو جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا. پاکستان اپنی سلامتی اور دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا. پاکستان نے سفارتی ذرائع سے کشیدگی کم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا. ہماری قیادت نے واضح کیا پاکستان امن و استحکام کی پالیسی پر یقین رکھتا ہے. نازک حالات میں بحری آپریشن تیاریوں کو مزید مؤثر بنایا گیا. تجارتی جہازوں کی سیکیورٹی اور توانائی کی ترسیل کے راستے محفوظ بنائے گئے. آپریشن محافظ البحر کے تحت بین الاقوامی جہازوں کی محفوظ گزرگاہ یقینی بنائی گئی. عالمی برادری نے پاکستان کے ذمہ دارانہ کردار کو سراہا. کراچی کی عوام نے ہمیشہ قومی دفاع میں افواج کا بھرپور ساتھ دیا. مشکل وقت میں کراچی نے یکجہتی اور قربانی کی مثال قائم کی. کراچی صرف پاکستان کا معاشی مرکز نہیں بلکہ قومی دفاع کی علامت بھی ہے.
مارکا کی تاریخی فتح کا 1 سال مکمل، خیبر سے کراچی اور لاہور سے گلگت تک قوم ایک ہو گئی، ملک بھر میں ریلیاں اور تقریبات جاری، صدر مملکت کا فیلڈ مارشل کو خراج تحسین، کہا پاکستانی قوم کو معروف کیا جا سکتا ہے نہ ہی جھکایا جا سکتا ہے، ہر جارحیت کا فوری اور مؤثر جواب دیا جائے گا، پاکستان ایک ذمہ دار اور ان پسند ریاست ہے، دشمن کی جارحیت کا بھرپور مگر متوازن جواب دے کر دنیا کو اپنی دفاعی صلاحیت کا پیغام دیا، کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، ہماری بہادر افواج نے دشمن کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا، آزمائش کی گھڑی میں پاکستانی قوم سیسا پلائی دیوار بن گئی، امریکہ ایران تنازع میں پاکستان کا ثالثی کردار دنیا بھر میں سراہا گیا، پاکستان امن کے لیے کوششیں جاری رکھے گا، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا پاکستان خطے میں قیام امن کے لیے کوشاں ہے، کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ مارکاٹ میں پاکستان نے کئی گنا بڑے دشمن کو دھول چٹائی، بھارت ہزیمت چھپانے کے لیے آج بھی کوشاں، مارکاٹ کے ابتدائی 2 روز میں رافیل معراج سے کوئی لڑاکا طیاروں سمیت بھاری نقصان اٹھانے والا بھارت عالمی سطح پر رسوا ہوا، 10 مئی کو پاکستان کی تاریخ ساز کارروائیوں نے بھارت کو بھاری نقصان سے دوچار کیا، پاکستان نے پٹھان کوٹ، بٹنڈا، رجوڑی اور اڑی سمیت 26 فوجی مقامات کو کامیابی سے نشانہ بنایا، ان کارروائیوں کے دوران براہموس میزائل ڈپو، بیلسٹک میزائل ذخائر اور S-400 دفاعی نظام کو ہدف بنایا گیا، پاک افواج نے اپنی برتری ثابت کرتے ہوئے دشمن کے دفاعی ڈھانچے کو ہلا کر رکھ دیا، بھاری نقصان اور عالمی سطح پر ہونے والی جگ ہسائی کے بعد مودی سرکار نے سفارتی راستہ اختیار کیا۔ امریکہ ایران مذاکرات اگلے ہفتے اسلام آباد میں بحال ہو سکتے ہیں، امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق امریکہ اور ایران ثالثوں کے ساتھ ایک صفحے پر مشتمل دستاویز پر کام کر رہے ہیں، 14 نکات پر مشتمل مفاہمت کی یادداشت ایک تحریر ہوگی، یادداشت میں 1 ماہ پر مشتمل مذاکرات کے لیے ضوابط طے کیے جائیں گے، ڈرافٹ میں ایران کے ایٹمی پروگرام پر بات چیت بھی شامل ہے، آبنائے ہرمز کی کشیدگی، بحری راستوں کی سیکیورٹی مذاکرات کا اہم ایجنڈا ہو سکتی ہے، ایران افزودہ یورینیم جوہری سرگرمیوں پر بعض شرائط کے ساتھ لچک دکھانے پر غور کر رہا ہے، کئی اہم معاملات اب بھی حل طلب ہیں جن میں ایران پر عائد پابندیوں میں ممکنہ نرمی کی حد ایک بڑا اختلافی نقطہ بنی ہوئی ہے جو مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے، وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں امریکہ ایران جنگ بندی معاہدہ جلد پاکستان میں ہوگا، پاکستان کا امریکی اور ایرانی قیادت سے مسلسل رابطہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پروجیکٹ فریڈم پر پھر شروع کرنے کی دھمکی، صحافیوں سے گفتگو میں کہا اگر معاملات طے نہیں ہوتے تو ہمارے پاس دوسرے راستے بھی ہیں، شاید ہم پروجیکٹ فریڈم کی طرف لوٹ جائیں لیکن اس بار پروجیکٹ فریڈم پلس ہوگا جس میں کچھ اور چیزیں شامل ہوں گی، ہمیں پاکستان نے پروجیکٹ فریڈم روکنے کا کہا تھا، وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں امریکی تجاویز پر ہمیں ایران کا جواب ابھی تک موصول نہیں ہوا، امید ہے ایران سنجیدہ مذاکرات کے عمل کی طرف جائے گا۔ وزیر داخلہ اور نارکوٹکس کنٹرول محسن نقوی کی ڈھاکہ میں بنگلہ دیش کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور شمع عبید اسلام سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور پاکستان کے مصالحتی کردار پر تفصیلی تبادلہ خیال، بنگلہ دیش کے وزیر مملکت برائے خارجہ نے ایران امریکہ تنازع کے حل کے لیے پاکستان کے مصالحتی کردار کو سراہا، تجارت و بزنس اور ثقافت کے شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر اتفاق، بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ کے پاکستان کے دورے کے حوالے سے بھی گفتگو، محسن نقوی نے کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے B42 نیوز۔